میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی اس موضوع پر ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی، اور اسی طرح صحابہ کرام کے واقعات بھی اس موضوع پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے، ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور فرمایا کہ جنت کی طرف جلدی کرو۔ مغفرت الہی کی طرف جلدی کرنا اور جنت کی طرف جلدی کرنا یہ ہے کہ ان اعمال کے لیے جلدی کی جائے جو اللہ کی مغفرت اور جنت تک لے جانے والے ہیں، جو رحمت خداوندی اور مغفرت خداوندی کا بندے کو مستحق بنا دیتے ہیں، اور جو آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، یعنی دنیا کے اندر بیسیوں چیزوں میں لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور محض جائز اور مباح بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن نیکیوں کا معاملہ وہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا اللہ تعالیٰ باقاعدہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو دوسرے نیکیاں کرتے ہیں تم نیکیاں کرنے میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ احادیث مبارکہ میں اس موضوع کے اوپر بڑا کثیر کلام موجود ہے، جس میں مختلف انداز میں اور مختلف پہلوؤں سے اس پر کلام کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ارشاد فرمایا کہ اچھے اعمال میں جلدی کر لو، اچھے اعمال میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہیں۔ پھر فرمایا کہ آدمی
صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دین کو دنیا کے ساز و سامان کی خاطر بیچ دے گا۔ مجموعی طور پر یہاں پر 4 باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات فرمائی کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کر لو، اور یہ جلدی فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے ہو۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، یعنی جیسے رات شروع ہوتی ہے تو تاریکی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب رات مزید بڑھتی ہے تو تاریکی اور بڑھ جاتی ہے۔ رات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تاریکی اتنی ہی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو جو فتنے آئیں گے ان فتنوں کی صورتحال بھی اسی طرح کی ہے کہ ایک فتنہ آئے گا بہت بڑا ہوگا، اگلا فتنہ جو آئے گا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، جو اس کے بعد فتنہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تاریک تر ہوگا، جو اس کے بعد فتنہ آئے گا وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ اور ان فتنوں کی ایک صورت حدیث میں جو بیان کی گئی، فرمایا کہ آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور آدمی اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ دے گا۔ یعنی ایمان اور اپنا دین اسے اتنا عزیز نہ ہوگا جتنی اپنی دنیا عزیز ہوگی، اور دین اور دنیا میں جب اسے کوئی اختیار کرنے کا موقع ملے گا تو وہ دین چھوڑ دے گا، دنیا کو اختیار کر لے گا۔ تو یہ اس کی حالت ہوگی جب یہ فتنوں کا زمانہ شروع ہوگا، اور حقیقت کے اندر یہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ صبح مومن تو شام کافر، شام مومن تو صبح کافر، یہ کیا؟ اس کفر کی بہت ساری وجوہات اور بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو اس کا مین سبب ہے وہ تو یہ کہ آدمی کا ایمان پہلے ہی اتنا کمزور ہوگا اور اس کی جہالت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کفر قبول کرنے کے اندر جلدی کر لے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ جو گمراہ لوگوں کو سنتے ہیں یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو چونکہ اپنا عقیدہ مضبوط نہیں اور اپنے ایمان پر پختگی نہیں اور اپنے عقائد اسلامیہ کا مکمل علم نہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی کتابیں پڑھتے ہیں ویسا ہی ذہن بنا لیتے ہیں۔ اگر غیر مسلم فلسفیوں کی کتابیں پڑھیں گے تو بہت جلد انہی جیسا ذہن بنا لیں گے۔ جس فلسفی کو پڑھیں گے اسی طرح کا ذہن بنا کے بیٹھے ہوں گے، خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں۔ تو یہ جو اتنی جلدی ذہنوں کا بدل جانا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا سبب جہالت اور کمزوری ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ اس زمانے کا حال ہے کہ جب صبح آدمی مسلمان ہے تو شام کو کافر، یعنی اتنی جلدی وہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لے گا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صبح مسلمان ہے لیکن دن کے دوران اپنے منہ سے کفر بول دیتا ہے، یا دوسرے کی زبان سے کفر سن کر اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ جیسے کفریہ گانے، کفریہ جملے ہیں، کفریہ لطیفے ہیں کہ بہت سے لوگ خود اپنی زبان سے بولتے ہیں اور راضی خوشی کفریہ جملے ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ندامت، کوئی شرمندگی یا کوئی اس کا عذر اور اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا بولنے کا، تو یہ بولنے والے یہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یا دوسرا کفریہ جملے بولتا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ اس کو سرزنش کریں، اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح مسلمان ہوتے ہیں لیکن شام تک کافر ہو چکے ہوتے ہیں، اور شام کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن صبح تک کافر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی علامات اور یہ ہمارے زمانے کے اندر پائے جانے والے ماحول کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، نیک اعمال کے اندر جلدی کر لو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے اور بہت ساری چیزوں کی جامع ہے، یعنی اس کے معنی پر جتنا غور کرے آدمی اپنے ایمان اور اپنے عمل کے بارے میں اتنا ہی زیادہ محتاط ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ فرمایا کہ جہنم کو شہوات و خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، جہنم کو خواہشات اور شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا،
اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ مراد یہ کہ جہاں لذات، خواہشات اور شہوات نظر آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جہنم کی آگ چھپی ہوئی ہے۔ اور جہاں ناپسندیدہ جو نفس جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، جہاں وہ چیزیں نظر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے جنت ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ ان اعمال کے صدقے کے اندر ملے گی، ان اعمال کی برکت سے ملے گی کہ جو اعمال نفس کو گوارا نہیں، نفس جنہیں پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا، آدمی کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں یا سرد علاقوں کے اندر جہاں پر اپنے گرم بستر سے نکلنا ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو، وضو کر کے ٹھنڈ کے اندر ہی مسجد کی طرف جانا ہو، تو یہ نفس کے اوپر بڑا گراں ہے۔ تو یہ جنت چھپی ہوئی ہے اس ناپسندیدگی کے نیچے، جو طبیعت کو ناگوار ہے، جو نفس کو ناگوار ہے، اس کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دی گئی۔ اسی طرح گرمیوں میں روزے رکھنا بڑا مشکل ہے، نفس بڑا تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا روزہ رکھنے کا، تو یہ گرمیوں کا روزہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن جنت اس کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح بد نگاہی کرنا، بد نگاہی کرنے سے بچنا بڑا مشکل ہے، بڑا ناپسندیدہ ہے۔ آدمی دیکھ سکتا ہے، اس کے سامنے دیکھنے والی چیز موجود ہے، نفس بے قرار ہے، نگاہیں اس لذت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے آپ کو روک لے، یہ روکنا بڑا مشکل ہے، لیکن جنت اس روکنے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نفلی کام کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، نفلی حج و عمرہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے۔ اب اتنی نیکیاں کرے اور کسی کو بتائے بھی نہیں، بڑا مشکل ہے۔ بتانے جائے گا تو ریاکاری میں پڑنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اب نیکیاں بھی کرے، غریبوں کی مدد بھی کرے، بہت سے اچھے کام بھی کرے، پھر ریاکاری سے بچنے کے لیے ان نیکیوں کو چھپا کے رکھے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اسی مشکل کے پیچھے جنت چھپی ہوئی۔ آدمی کا سٹیٹس ہے، عزت ہے، مقام ہے، وہ اپنے اس عزت، سٹیٹس اور مقام کے پیش نظر دوسروں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کر سکتا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، عاجزی کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن اسی مشکل کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے۔ بدلہ لینے پر قادر ہے، برابر کے بدلے سے زیادہ بدلہ لے سکتا ہے، اور قوت اور اختیار اور اقتدار بھی حاصل ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ روکنا مشکل ہے، لیکن اسی مشکل کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے، جو فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے ڈھانپ دی گئی۔ حلال کے اندر گزارا کرنا ذرا مشکل ہے، بہت مشکل نہیں ہوتا، ذرا مشکل ہے، اور حرام وافر مقدار میں دستیاب، چاہے تو حاصل بھی کر سکتا ہے، دل بھی کرتا ہے کہ میں بھی کھاؤں پیوں، موج اڑاؤں، گاڑیوں میں گھوموں، ہواؤں میں سفر کروں، بہترین سے بہترین لباس پہنوں، اچھے سے اچھے مکان میں رہوں، گاڑی عمدہ ہو، لباس عمدہ ہو، جوتے عمدہ ہو، ہر شے کے اندر میں لگژریز جو ہے وہ استعمال کروں، لیکن یہ ساری چیزیں ملیں گی حرام میں، اگر یعنی حرام کے اندر ملیں۔ اب اپنے آپ کو ان تمام خواہشات سے روک لینا اور حلال پر ہی اکتفا کرنا، اگرچہ سوکھی اس کو روٹی کھانی پڑے، یہ مشکل ہے، لیکن اسی مشکل کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ خواہشات کے ساتھ ڈھانپتی گئی۔ نماز کی آدمی کو پرواہ ہی نہ ہو، بڑا مزہ آتا ہے، نہ فجر پڑھنی پڑے، نہ ظہر پڑھنی پڑے، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، آدمی آزاد ہے، لبرل ہے، گھوم پھر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن یہ جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلنا اور یوں نمازوں کو چھوڑ دینا جو ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی۔ حرام کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، بد نگاہی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، گانے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، فلمیں دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بد نگاہی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ وہ مزے ہیں اور یہ وہ خواہشات ہیں اور یہ وہ شہوات ہیں کہ جن کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ جہنم کو خواہشات کے اندر چھپا دیا گیا، جہنم کو خواہشات کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا۔ غیبت کرنا کتنا مزہ آتا ہے، آدمی کسی کی برائیاں کرے، کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کسی کے بالوں کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے، کسی کے لباس کے اوپر کمنٹس دے رہا ہے، کسی کی جو ہے وہ ذاتیات کے اوپر اتر رہا ہے، برائیاں بیان کر رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔
اور ماحول بھی ہے، رواج بھی ہے، لوگ مبتلا بھی ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے، سارا کچھ ہے، لیکن اس ماحول اور اس معاشرے کے اندر آدمی اپنی زبان کا قفل مدینہ لگا کے بیٹھا ہوا، برائی سنتا نہیں، زبان سے نکالتا نہیں، غیبت سنتا نہیں، کرتا نہیں، ہے مشکل، لیکن اس کے پیچھے جنت، اور غیبت کرنے میں بڑا مزہ، یعنی جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کی زبان پہ شہد لگا دیتا ہے کہ اس کو شہد سے زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن اس مزے کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارک کہ جہنم کو خواہشات اور شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا۔ تو جنت ملتی ہے ان کاموں کے ساتھ کہ جن کو نفس کرنا پسند نہیں کرتا، اور جہنم ملتی ہے ان کاموں کی وجہ سے کہ جنہیں نفس بڑی خوشی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک وہ بھی تھوڑا سا اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ فرمایا کہ جنت تم میں سے ایک کے، یعنی تم میں سے ہر ایک کے، جنت تم میں سے ہر ایک کے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور فرمایا کہ جہنم بھی اسی طرح ہے۔ مراد کیا؟ مراد یہ کہ جیسے ہمارے جوتے کا تسمہ ہمارے کتنا قریب ہے، چاہیں تو کھولے چاہیں تو بند کر دیں، یعنی ہمارے اختیار میں ہے، اپنے جوتے کا تسمہ کھولنا یا بند کرنا یہ ہمارے اختیار میں۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم دونوں تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ مراد یہ کہ یہ بھی دونوں تمہارے اسی طرح اختیار کے اندر ہیں جیسے تمہارے جوتے کا تسمہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہو کھولو چاہو بند کرو، اسی طرح چاہو تو جنت کما لو چاہو تو جہنم کما لو، مشکل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جنت کے لیے کوشش کرے تو ناممکن ہے، ایسا نہیں۔ جہنم کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ وہ تو نفس کا مزہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور جنت کے اندر جانے کے لیے تھوڑی سی ناپسندیدہ چیزیں گوارا کرنی پڑتی ہیں، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ناممکنات میں سے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو اسے نماز ادا ہی نہ ہو۔ ایک آدمی اگر عزم مصمم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھنی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے ممکن ہے، اور اتنی ہی ممکن ہے جتنا اپنے جوتے کا تسمہ کھولنا ہے، کیونکہ جب آدمی کوشش کر کے عادت بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو چند دنوں کے اندر عادت بھی بن جاتی۔ روزے رکھنا گرمیوں کے اندر کوئی ناممکنات میں نہیں، یہ سردیوں کے اندر بھی رمضان کے روزے ناممکنات میں سے نہیں، رکھنا شروع کرتا ہے تو سارے رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتا اور ارادہ جو ہے وہ ڈاماڈول ہوتا ہے، مذبذب ہوتا ہے، تو پھر آدمی جو ہے وہ آدمی کے اوپر سردیوں کا روزہ وہ بھی اس کی جان لینے کے لیے کافی ہے، یعنی وہ بھی اس کی جان نکلتی ہے اس کو روزہ رکھنے کے اندر۔ تو یوں اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے بس میں نہ ہو۔ تو جنت یہ نہیں کہ آدمی کے اختیار میں نہیں، دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دے گا، لیکن اسباب ظاہریہ ہیں ان کے اعتبار سے جو نیک اعمال ہیں وہ ایسا نہیں کہ آدمی کے لیے ناممکن ہو، ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانا ممکن ہی نہ ہو، حرام کے علاوہ آدمی کو کچھ مل ہی نہ سکے، کوئی شاذ و نادر لاکھوں کے اندر کسی ایک کو صورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہو، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح، کہ جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اس پر ہر شخص اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے غور کرے تو بہت اصلاح اسے مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، ترمذی شریف کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، یہ سب سے بہترین ہے، اور اسی کا
جو دوسرا مطلب نکلتا ہے، اور وہ بھی بعض روایتوں کے اندر موجود ہے، کہ بدتر وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو۔ عمر لمبی اور عمل برے، یہ بدترین آدمی، اور عمر لمبی اور عمل اچھے ہیں، یہ بہترین آدمی ہے۔ کیونکہ جب عمر لمبی ہوگی اور آدمی کے عمل اچھے ہوں گے تو نمازیں زیادہ پڑھے گا، روزے زیادہ رکھے گا، غریبوں کی مدد زیادہ کرے گا، خدا کو یاد زیادہ کرے گا، درود شریف زیادہ پڑھے گا، حقوق العباد زیادہ ادا کرے گا، لوگوں کا بھلا اور خیر خواہی زیادہ کرے گا۔ جتنی نیکیاں ہیں وہ کرنے کے مواقع اسے چھوٹی عمر والے سے زیادہ ملیں گے۔ تو بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 3 چیزیں، گھر والے، مال اور عمل۔ 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ دفنانے جائیں تو مال ساتھ چلا جائے گا مختلف صورتوں کے اندر، یا اس کے گھر والے ساتھ چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کا عمل ساتھ جائے گا۔ گھر والے بھی لوٹ آئیں گے، مال بھی لوٹ آئے گا۔ کوئی کسی کی قبر کے اندر مال نہیں رکھا جاتا، تو گھر والے اور مال لوٹ آیا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اسی کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو آدمی ان کی تو فکر کرتا ہے جنہوں نے ساتھ رہنا نہیں، نہ گھر والے نہ مال، ان کی زیادہ فکر کرتا ہے، اور جس نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے اس کی فکر نہیں کرتا، اپنے عمل کے بارے میں نہیں سوچتا، جبکہ سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی اسی کی حاجت ہے۔ پھر نیکیوں میں جلدی کرنے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے زیادہ باعث اجر ہے؟ یعنی کون سا صدقہ ہے جس پر ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس صدقے پر سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، اور تجھے مال کی لالچ ہو، فقر کا ڈر ہو، اور مالداری کی تمنا ہو۔ یہ چیزیں، آدمی کو ڈر ہے کہ مال گیا تو خود فقر میں، غریبی میں مبتلا ہو جائے گا، اور کی تمنا ہے، تندرست بھی ہے کہ ابھی زندگی بھی بظاہر لمبی پڑی ہوئی ہے، مال کی حرص اور لالچ بھی موجود ہے۔ فرمایا اس حال میں تیرا جو صدقہ کرنا ہے یہ صدقہ سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ پھر آگے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تو تب تک صدقہ نہ کرے جب تک کہ تمہاری روح تمہارے حلق تک نہ آ جائے، کہ اب مرنے کا وقت آ گیا اور روح حلق کو پہنچی ہوئی ہے، تو اب کہے کہ فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال، فلاں کے لیے اتنا مال۔ فرمایا نہیں، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، کہ اب تو یہ مال فلاں کا ہو چکا۔ جب آدمی نے مر ہی جانا ہے تو اب یہ مال تو دوسروں کو مل ہی جائے گا، اب تو اس کی وراثت کے اندر دوسروں کو مل جائے گا، تو اب اس نے کیا خرچ کیا؟ تو موت کے انتظار تک، بڑھاپے کے انتظار تک، بالکل جب مرض الموت کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے اس وقت آدمی کہے کہ یہ میرا اتنا مال مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسے میں دے دینا، اتنا فلاں غریبوں کو دے دینا، اتنا فلاں جگہ خرچ کر دینا، ثواب تو اس پر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے، لیکن جو ایُّ الصدقات اعظم اجرا، سب سے زیادہ اجر کون سے صدقے پر ملتا ہے؟ وہ ہے جو فرمایا کہ جب تم تندرست ہو، تندرست ہو، بیمار بھی نہیں ہو، مال کا لالچ بھی ہے، طلب بھی ہے، اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر خرچ کر دو گے تو خود غریب ہو جاؤ گے، اور مال کی مزید تمنا بھی موجود ہے۔ اس وقت تم اگر خرچ کرو گے تو یہ تمہارا خرچ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے، اور یہ وہ خرچ کرنا ہے جس پر زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کاموں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو،
7 کاموں سے پہلے پہلے، 7 اوقات سے، 7 چیزوں سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ اب وہ 7 کون سے ہیں؟ حدیث مبارک کا ترجمہ تو یہ ہے کہ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن مفہوم عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے، ایسے فقر اور غربت میں مبتلا ہو جاؤ جو سب کچھ بھلا دے، او غنن مطغین، یا ایسی مالداری میں ڈال دیے جاؤ جو سرکش بنا دے، او ماردن مفسدن، یا ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ جو سب کچھ بگاڑ دے، او حرمن مفندن، یا ایسے بڑھاپے میں پڑ جاؤ کہ جو عقل کو سٹھیا دے، او موتن مجہزن، یا اچانک موت تمہیں آ جائے، یا پھر دجال آ جائے جو پوشیدہ شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یا پھر قیامت آ جائے، اور فرمایا کہ قیامت تو سب سے زیادہ دہشت ناک اور کڑوی ہے۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ پہلی بات کہ ایسی غربت آ جائے کہ جس میں آدمی کو اپنی ہوش ہی بھول جائے، غربت کے مارے اس کو سوائے روٹی کے، کھانے کے، کپڑے کے، مکان کے اور کچھ سوجتا ہی نہ ہو۔ ہر وقت اس کو یہی فکر ہو کہ میرے کل کے کھانے کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے کھانے کا کیا ہوگا، میرا پیٹ کیسے بھرے گا، رات کا کھانا کہاں سے لاؤں گا، کل کے لیے تو ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ بھی، اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں اور معمولات ہیں ان کے پیچھے اتنا پریشان ہو جائے کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئے۔ تو فرمایا کہ ایسے فقر میں اور غربت میں مبتلا ہو جاؤ کہ جو تمہیں سب کچھ بھلا دے، اور یا پھر ایسی مالداری تمہیں مل جائے، اتنا مال مل جائے کہ جو مال تمہیں سرکش بنا دے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو مال ملتا ہے تو مال اسے سرکش بنا دیتا ہے، مال سے مزے اڑانے کے لیے اب وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اب راتیں اس کا جاگنا، شراب نوشی کرنا، اس کا جو ہے بدکاری کی طرف جانا، اس کا موج مستی کرنا، اس کا گھومنا پھرنا، وہ مال اسے سرکش بنا دیتا ہے۔ تو ایسی مالداری سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ایسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ جو صحت کو تباہ و برباد کر دے، جو بگاڑ دے۔ اب بیمار بستر پہ پڑے ہوئے، نہ ہاتھ ہلا سکتے، نہ پاؤں ہلا سکتے، نہ زبان ہلا سکتے۔ اب خدا کو یاد بھی کرنا چاہیں تو اس سے پہلے آہ نکلتی ہے، اس سے پہلے درد کی شدت سے آدمی چیخ اٹھتا ہے، یا اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، وہ ہر وقت اپنی تکلیف کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب نہ اسے ذکر اللہ کا ہوش ہے، نہ اسے نماز کا ہوش ہے، نہ اسے دیگر نیک کاموں کا۔ تو فرمایا کہ ایسی مفسد بیماری سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، اور فرمایا کہ یا ایسا بڑھاپا آ جائے جو عقل کو سٹھیا دے۔ بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ عقل ہی کام نہیں کر رہے، الٹا بولتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ صرف ڈانٹنے ڈپٹنے کے اندر، اور ہر وقت جو ہے لڑنے جھگڑنے کے اندر، اور ہر وقت جو ہے وہ عقل کے خلاف باتیں کرنے کے اندر یہ آدمی پڑ جائے، تو ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور فرمایا کہ اچانک موت سے پہلے، اچانک موت جو ہے یہ یعنی سب سے آگے، کہ اچانک موت آ جائے اور آدمی کو نہ توبہ کا موقع ملے اور نہ آدمی کو نیک اعمال کا موقع ملے۔ یا فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو اس وقت اپنے دین پر قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ قیامت ہی آ جائے، قیامت آئے گی تو اب تو تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ کلوز، سب ختم، اب دار العمل جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب دار الجزا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ان 7 چیزوں سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال، نیک کاموں کے اندر جلدی کر لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک، صحابہ کرام کا عمل مبارک نیکیوں میں جلدی کرنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے حوالے سے ایسا ہے کہ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، اور اس نیت سے لے کر آئے کہ ہر مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں صدیق اکبر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، اس مرتبہ میرے پاس مال زیادہ ہے تو میں خرچ کرنے میں آگے نکل جاؤں گا، آدھا مال لے آئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو گھر کا سارا ہی مال اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ صدیق اکبر سے نیکیوں کے اندر میں آگے نہیں بڑھ سکتا،
یہ صحابہ کرام کا عمل، یہ ان کا جذبہ اور یہ نیکیوں کے ساتھ ان کی محبت اور حرص تھی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق اور یہ جذبہ عطا فرمائے کہ نیکیوں کے پابند بھی بنیں اور نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول